خداوند کے پاک اور پوتر یسوع نام میں میرا آپ تک سلام پہنچے۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اس اگلی ویڈیو کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو آج کے آپ کے سامنے آج کا جو میسج ہے، جو خدا کا کلام ہے، آپ تک پہنچنے والا ہے چند لمحوں میں۔ تو میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اور امید ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ تو آئیے کلام مقدس کو اس میسج سننے سے پہلے ہم چھوٹی دعا کرتے ہیں۔ قدوس مہربان خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تو تعریف کے لائق ہے میرے پاک خدا۔ تمام دیکھنے والے سامعین کو خدا تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں یسوع کے نام سے، آمین۔ سو میرے عزیزو، آج جب ہم پاک کلام کو سننے والے ہیں، آپ جانتے میرا نام پاسٹر منیر گیل ہے، میرے چینل کا نام دا ہولی گریس ہے۔ آج اسی چینل کے توسط سے آپ خدا کی آواز سننے والے ہیں تاکہ آپ خدا کا کلام سنیں اور آپ برکت کو حاصل کریں۔ تو آج کا کلام کے لیے میرے ساتھ جو حوالہ جات ہے، آپ پرانا عہد نامہ ہے، پہلا سلاطین ہے، اپنی بائبل مقدس لے لیجئے اور میں آپ کے سامنے بائبل مقدس کا ورد کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی بائبل لیجئے اور میرے ساتھ حوالہ نکالیے۔ پہلا سلاطین اس کا 3 باب ہے اور اس کی 16ویں آیت کا ہم مطالعہ کریں گے۔ ایک دفعہ حوالہ پھر نوٹ کر لیجئے، 3 باب اور اس کی 16ویں آیت سے ہم کلام مقدس کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ سلیمان کے ایک مشکل فیصلہ ہے، یہ بڑا مشکل مقدمہ ہے جو آج ہم اس ٹاپک کو لے رہے ہیں۔ اس وقت 2 عورتیں جو قصبیاں تھیں بادشاہ کے پاس آئیں اور اس کے آگے کھڑی ہوئیں، اور وہ ایک عورت کہنے لگی، اے میرے مالک، میں اور یہ عورت دونوں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں اور اس کے ساتھ گھر میں رہتے ہوئے میرے ایک بچہ پیدا ہوا۔ میرے زچہ ہو جانے کے بعد تیسرے دن ایسا ہوا کہ یہ عورت بھی زچہ ہو گئی اور ہم ایک ساتھ رہتی تھی، کوئی غیر شخص اس گھر میں نہ تھا، سو ہم دونوں کے جو گھر ہی میں تھی، اور اس عورت کا بچہ رات کو مر گیا کیونکہ یہ اس کے اوپر لیٹ گئی تھی۔ سو یہ آدھی رات کے اٹھی اور جس وقت تیری لونڈی سوتی تھی، میرے بیٹے کو میری بغل سے لے کر اپنی گود میں لٹا لیا اور اپنے مرے ہوئے بچے کو میری گود میں دے دیا، ڈال دیا۔ صبح کے جب میں اٹھی تو اپنے بچے کو دودھ پلاؤں تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ مرا پڑا ہے، پر جب میں نے صبح کو غور کیا تو دیکھا کہ یہ میرا لڑکا نہیں ہے جو میرے ہوا تھا۔ اور وہ دوسری عورت کہنے لگی، نہیں، یہ تو جیتا میرا بیٹا ہے اور مرا ہوا تیرا بیٹا ہے۔ سو خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، آج کا ہمارے میسج کا عنوان جو ہے اور جو آج ہم اس کلام کو سیکھنے والے ہیں، داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان کے وسیلہ سے لکھی گئی یہ کتاب ہے، اور اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے خدا سے عقل اور دانائی اور حکمت کو مانگا، اور اس نے خدا سے مانگا کہ مجھے
इतनी बड़ी कौम जो है उसका इंसाफ करने के लिए मुझे एक अक्ल दिल यानी कि अक्लमंद दिल मुझे अता कर। तो खुदा ने उससे कहा, ऐ सुलेमान, ना तूने अपनी उम्र की तराजी मांगी, ना सोना, ना चांदी, ना दौलत, ना अपने दुश्मनों के लिए दुआ मांगी, तो तूने जो मांगा तूने तो मुझे ही को मांग लिया है, हिकमत को मांग लिया, दनाई को मांग लिया है। इसलिए जो कुछ तूने नहीं मांगा मैं वो भी तुझे दूंगा। तेरे से पहले जितने बादशाह आए तेरे जैसा कोई नहीं था, और तेरे बाद भी तेरे जैसा कोई नहीं होगा। मैंने तुम्हें हिकमत और दनाई बख्शी है। तो आज उसके पास एक फैसला आता है, फैसला करना है हक सच का। ये फैसले का नाम है हक सच का फैसला। आज देखते हैं कि ये हक सच का जो फैसला है, सुलेमान नबी जो है वो किस तरह हिकमत से इस फैसले को, लेकिन ये फैसला है बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल फैसला था। खुदा के कलाम में लिखा है कि ये बड़ा मुश्किल फैसला था उसके लिए। अब देखते हैं फैसला क्या था। नहीं देखो फैसला है क्या, किस चीज का फैसला है, हम बताते हैं, आगे चलते हैं। गौर से देखिए और सुनिए, खुदा आपको बरकत देगा कि फैसला है क्या और किसका फैसला है, किस चीज का फैसला है। ये किसी जायदाद का फैसला है, ये किसी दौलत का फैसला है, या किसी कुर्सी या किसी ओहदे का फैसला है। ये आज बड़ा ही अजीब फैसला है। गौर से देखिए, आपको बरकत मिलने वाली है। आइए हम आगे देखते हैं कि ये फैसला है क्या, किस तरह का फैसला है, जिसमें सुलेमान को भी इस फैसला करने में मुश्किल आई। लेकिन खुदाबंदों का खुदा जो है, जिसने उसे हिकमत बख्शी थी, वो इस फैसलों करने की उसे ताकत, अक्लमंदी देगा। अजीजों, वक़ुआ ये है, किस्सा ये है, कहानी ये है, गौर से सुनिए कि दो औरतें थी। खुदा के कलाम में लिखा है, और ये दो औरतें कस्बी थी और एक ही घर में ये दोनों रहती थी। जब ये दोनों एक ही घर में रहती थी, खुदा कलाम लिखा है वहां किसी और किसी शख्स का वहां रहना नहीं था, ये दोनों ही रहती थी। और एक वक्त आया, एक औरत के बेटा हुआ। जब बेटा हुआ तो बड़ी खुश थी, मेरे को खुदा ने बेटा दिया है। ठीक 3 दिन के बाद दूसरी जो औरत थी उसके भी बेटा हुआ। अजीब बात है, पहली औरत के बेटा हुआ, ठीक 3 दिन के बाद खुदा ने उसे भी बेटा दिया, 3 दिन के फर्क से। अब क्या हुआ, आगे देखना गौर से कि ये दोनों औरतों के बच्चे इसी हफ्ते में हुए हैं, सिर्फ 3 दिन का फर्क है। रात को ये दोनों औरतें अपने अपने बच्चे को लेकर गोद में लेकर थी, और रात को ये सो गई, अपना अपना बच्चा अपने साथ लटा लिया। और ऐसा देखते हैं कि जब रात का वक्त हुआ, एक औरत जो थी उसने अपने बेटे के ऊपर लेट गई मदहोशी की हालत में, पांसा पलटा, करवट ली और बच्चे के ऊपर वो चढ़ गई, लेट गई, और वो बच्चा जो इस औरत का वो मर गया। एक औरत का बच्चा मर गया उसकी सुस्ती बेअक्ली के सबब से।
اس کی اپنی ہی غلطی کے سبب سے۔ اور جب اس نے دیکھا کہ بچہ مر گیا ہے، اس نے بڑی ہوشیاری سے کیا کام کرتی ہے دیکھتے ہیں۔ اس کا بچہ تو مر گیا ہے، اب وہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے کیا کیا، مرا ہوا بچہ جو تھا اس نے اٹھایا اور دوسری عورت جو سوئی ہوئی تھی کیا کیا کہ اس نے اس کا زندہ بچہ، جب وہ سوئی ہوئی تھی اس کا زندہ بچہ چرا لیا اور مرا ہوا مردہ بچہ اس عورت نے دوسری عورت کے ساتھ لٹا دیا اور زندہ بچہ اپنے پاس لٹا لیا۔ آگے دیکھیں کیا واقعہ ہوتا ہے، کس طرح کی یہ دھوکے بازی ہے، کس طرح کی یہ عورت چلاک ہے، کس طرح کے اس نے یہ کام کیا۔ سوتے میں آدھی رات کا وقت ہے اور وہ دوسری بڑے ایمان سے اپنے بچے کو ساتھ لٹایا ہوا ہے، اس کو اس بات کا کہیں دور دور تک بھی کوئی پتہ ہی نہ تھا کہ ایسا وقوع، ایسا واقعہ یا جو میرے ساتھ جو رہتی ہے یہ ایسا کر سکتی ہے۔ تو کیا ہوا میرے عزیزو، آگے دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا۔ اب جو سوئی ہوئی عورت ہے جب وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے اٹھی، اس نے اس بچے کو دیکھا تو بچہ مردہ تھا۔ اب انہیں غور سے اسے ہلایا ہوگا، دیکھا ہوگا غور سے، یہ کیوں نہیں اٹھ رہا، دیکھا کہ وہ بچہ مرا ہوا تھا، غور سے دیکھا کہ کہا یہ میرا بچہ نہیں ہے، بھلے وہ 3 دن کا وقفہ تھا، ایک ہی ہفتے میں یہ بچہ ہوا ہے، لیکن ماں ہمیشہ اپنے بچے کو پہچانتی ہے۔ اس کو اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے کہا یہ تو نے یہ کیا کیا، یہ میرا بچہ نہیں ہے، یہ جو زندہ بچہ ہے یہ میرا ہے۔ شور مچ کیا ہوگا اور لوگ اکٹھے ہو گئے ہوں گے، محلے کی عورتیں بھی اکٹھی ہوئیں گی۔ بولا نہیں 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 نہیں، مرا ہوا بچہ تیرے پاس لیٹا ہوا، یہ تیرا ہی ہے، تو دھوکہ کھا رہی ہے، تو شاید اپنے بچے کو پہچان نہیں رہی، زندہ بچہ اسی کا جس کے پاس ہے، یہ مرا ہوا بیٹا جو تیری گود میں ہے۔ لوگ کہہ رہے ہوں گے، عورتیں کہہ رہی ہوں گی، محلے والے لوگ نہیں نہیں تجھے جو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنے بچے کو کبھی نہیں بھول سکتی، سب کچھ بھول جائے لیکن ماں اپنے بیٹے کو کبھی نہیں بولتی، بھلے وہ چھوٹا ہو یا بہت بڑا ہو، ماں اپنے بچے کو کبھی نہیں بولتی۔ شور مچ گیا محلے میں، بڑا واویلا ہوا، لیکن وہ عورت مان نہیں رہی جس نے اس کا بچہ چرایا تھا۔ بات پہنچتی پہنچتی اس کا فیصلہ جو ہے وہ ہمارا بادشاہ جو ہے سلیمان جو ہے اس کی کچہری میں یہ فیصلہ چلا گیا۔ جب یہ دونوں عورتیں اور کچھ لوگ بھی اس کے ساتھ ہوں گے اس فیصلے کو سننے کے لیے، عدالت لگی ہوئی ہے، اس عدالت میں دونوں عورتیں وہاں پیشی کے لیے گئی دربار میں۔ پہلی عورت سوال کرتی ہے، اے بادشاہ یہ جو زندہ بچہ ہے یہ میرا ہے، یہ دوسری میرے ساتھ جو عورت ہے اس کا بچہ مرا ہوا ہے، یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ میرا ہے۔ دوسری اور سے کہا اپنا وقوع بیان کر، اب تو اپنی بات سنا، تو چپ ہو جا، اب ہم اس کی بات سنتے ہیں جس کے پاس مردہ بچہ ہے، کیا اس کا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت رہ، جیتا رہ، تیرے بڑی شہرت سنی ہے کہ تو بڑے اچھے انصاف سے فیصلے کرتا ہے،
آج میرا بھی فیصلہ کر دے۔ کہا بیان کر اپنا وقوع۔ میرے عزیزو دیکھو کہ یہ کیا بیان کرتی ہے، کہتی ہے کہ ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور اس کا میرا بچہ 3 دن پہلے پیدا ہوا، 3 دن کے بعد اس کا بچہ پیدا ہوا۔ ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں اور کو وہاں کو شک نہیں رہتا۔ آدھی رات کو اس بے وقوف عورت نے نادانی میں کیا کیا، پانسا پلٹا اور اپنے بچے کے اوپر لیٹ گئی اور اس کا بچہ مر گیا۔ اور میں اپنے بچے کو لے کر ساتھ سلایا ہوا تھا، اس نے بڑی ہوشیاری سے مرا ہوا بچہ میرے آگے ڈال دیا اور میرا زندہ بچہ جو اب اس کے پاس ہے یہ میرا بچہ ہے۔ یہ کہتی ہے زندہ میرا ہے، مرا ہوا تیرا ہے، لیکن بادشاہ انصاف کرنا، آج تیرے پاس انصاف کے لیے آئی ہوں۔ میں یہ دعویٰ کرتی ہوں کہ یہ مرا ہوا بچہ اس کا ہے اور زندہ بچہ میرا ہے۔ بادشاہ نے دونوں کے بیان سنے، دونوں کی باتیں سنی، کچہری لگی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، فیصلہ کس کا فیصلہ کروں؟ مجھے دونوں کی باتیں سچ لگ رہی ہیں، دونوں کی باتیں جھوٹ بھی لگ رہی ہیں، اب کیا فیصلہ کروں؟ خدا سے اس نے حکمت اور دانائی تو مانگی ہوئی تھی، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس نے بادشاہ سلیمان نے ایک تلوار منگوائی، تلوار جب منگوائی اور کہا اس عورت کو جس کے پاس دوسری کا بچہ زندہ تھا، کہا کہ میں فیصلہ کرنے لگا ہوں، میرے فیصلے پر قائم رہنا۔ دونوں نے کہا کہ ہاں، لیکن فیصلہ حق سچ دا، ہلیلویا، فیصلہ حق سچ دا، میرے بادشاہ میرے حق کا فیصلہ حق سچ دا کرے۔ جس کا بچہ زندہ تھا وہ تو بڑی فریادیں کرے، خدا بندہ انصاف کروانا، انصاف ہو۔ اس کے پاس زندہ بچہ اس کا جس کا وہ نہیں تھا، کہا کہ یہ بچہ اپنے دربار والوں سے کہا اس سے زندہ بچہ لے لو، اس عورت سے، اور اس کے کیا کرو، تلوار سے 2 ٹکڑے کر دو، ایک ٹکڑا آدھا اس کو دے دو، آدھا اس کو دے دو۔ کہ جس کا بچہ نہیں تھا نا، اس نے کہا ہاں بادشاہ بالکل تو نے ٹھیک انصاف کیا، نہ اس کا رہے نہ میرا رہے، تو اس کے 2 پیس کر دے، 2 ٹکڑے کر دے۔ بادشاہ اس کی بات سنی، دوسری عورت کہتی ہاں بھائی ٹھیک ہے، نہیں بادشاہ یہ زندہ بچے کو مارنا نہیں، اس کے 2 ٹکڑے نہ کرنا، میرے لختے جگر کے 2 ٹکڑے نہ کرنا۔ میری ممتا جو ہے اندر سے ڈر گئی ہے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے ڈر گئی ہے۔ مارنا نہیں بادشاہ، یہ بچہ اسی کو دے دو تاکہ میں اسے زندہ تو دیکھتی رہوں گی، یہ زندہ رہے گا، میں اسے دیکھ کر ہی زندگی بسر کر لوں گی۔ ہے بادشاہ ایسا فیصلہ نہ کرنا، دے دو اس کو بچہ، دے دو اس کو بچہ۔ ٹکڑے کو بار بار کہ نہیں 2 ٹکڑے کرو، کیونکہ اس کا اپنا بچہ نہیں تھا، اس کا بچہ تو مر گیا تھا۔ اب یہ ممتا جو اصلی ماں تھی، جس کا جگر چھلنی ہو رہا تھا اس بات کو سن کر کہ بادشاہ زندہ بچہ اسی کو دے دو، مارنا نہیں۔ بادشاہ نے دیکھا ہاں اصل جو ہے بچے کی وارثہ، اصل بچے زندہ بچے کی ماں یہ ہے، اسے یہ بچہ اسے دے دو،
क्योंकि इसने कहा कि उसी को दे दो, जीता तो रहे। तो खुदावंद के पाक कलाम में से आज ये बड़ा मुश्किल फैसला था, और फैसला हाँ बादशाह, फैसला हक सच दा करी, ये हक सच दा फैसला तेरी कचहरी च आया। तो खुदा के बंदा सुलेमान को खुदा ने हिकमत और दनाई दी। ये बड़ा मुश्किल वाकई फैसला था, उसने हिकमत और दनाई से ये फैसला किया। तो आज के कलाम के वसीला से खुदा आपको बहुत बरकत दे, और इस मैसेज के वसीला से आपने इंसाफ की बात सुनी, खुदा के कलाम में से सुलेमान के इंसाफ की बात सुनी, जिसे खुदा ने हिकमत और दनाई दी थी। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं। कदूस मेहरबान खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं जितने लोगों ने खुदा ये खुद कलाम सुना। मेरे पास खुदा देखने वालों को बरकत देना, ताकि वो तेरे कलाम से खुदा इससे सबक सीखें और बरकत को हासिल करें। आमीन। मेरे अजीजों, शुक्रिया आप सब ने मेरे साथ इस कलाम को देखा। और एक जाते जाते एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे इस चैनल को, द हॉली ग्रेस यूट्यूब चैनल को, आपने जो नहीं देखने वाले हो, आपको बरकत दे। घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि आने वाली हर वीडियो जो है, कलाम जो है, आप उसे देख सकें। और जो पुराने मेरे दोस्त, मेरे प्यारे लोग जो मेरी हौसला अफजाई करते हैं, मुझे लाइक करते हैं, देखते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस मैसेज को दूसरों दोस्तों तक शेयर करें, ताकि ये खुदा का कलाम पहले। अगर आप में से कोई बीमार है, दुआ करवाना चाहता है, मैं अभी चैनल पर भी आपके लिए बीमारों के लिए दुआ करूंगा। अगर आप प्रे करवाना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, फोन पर कोई बीमार जो है वो दुआ कराना चाहते हैं, तो मेरे इस नंबर पर आप राब्ता करें। यही नंबर मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, अकाउंट नंबर है, और मेरा फ़ोन नंबर जो है 0342 8002780। फिर याद रखिए व्हाट्सएप के नंबर को 0342 8002780, जो आपने उम्मीद है कि ये लिख लिया होगा। मेरा ये नंबर जो है, व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन नंबर भी, ये 24 घंटे खुला रहता है। मैं आपके करीब ही रहता हूँ, कश्मीर कॉलोनी में रहता हूँ, डबल रोड पर मेरा घर है, यही मेरा स्टूडियो है, यही वहाँ पर मेरा ऑफिस है। और अगर चर्च में आप दुआ करवाना चाहे संडे मॉर्निंग को या फ्राइडे को प्रे मीटिंग में, तो वो 6 नंबर गली में हिल्स ग्रेस चर्च इंटरनेशनल के नाम से मेरा चर्च है। आप संडे और फ्राइडे को भी चर्च में आकर प्रे करवा सकते हैं, बीमारों को ला सकते हैं अपने साथ, और खुदा की कुदरत को देखिए। खुदा बड़े बड़े मोजे अपने खादमों के वसीला से करता है कि आप जब भी दुआ कराना चाहें, 24 घंटे, दिन हो रात हो, फ़ोन पे करवाना चाहें या मेरे घर में आए, वेलकम आपको करेंगे। मेरे दरवाजे प्यारों के लिए, आपके लिए, बीमारों के लिए हमेशा खुले हैं। हम सब खादम मिलकर बीमारों के लिए जब दुआ करते हैं, लेकिन कि जब खादम दुआ करते हैं तो बहुत बड़े बड़े मोइज़े होते हैं, यीशु के नाम में मोइज़े होते हैं, उसी के वसीला से होते हैं। तो मेरे अजीजों, देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम, और मेरी आने वाली हर वीडियो को देखने के लिए आप ज़रूर नए जो है घंटी का बटन दबाएं, बार बार कह रहा हूँ। और जो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बड़े बड़े अच्छे अल्फाज से लाइक करते हैं और मुझे रिस्पांस देते हैं, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो आज इस कलाम को, यीशु मसीह की उस बात को एक एक सारी खलक के सामने जाकर अंजील की मुनादी करो। तो घर घर में अंजील सुनाएंगे,
پیارے یسوع کا نام بتائیں گے، آمین۔